بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المصدر ابنیۃ الثلاثی المجرد کثیرۃ نحو قتل و فسق و شغل و رحمت و نشدت و قدرت الی آخرہ۔ یہاں سے مصدر کی ابنیہ کو بیان کر رہے ہیں۔ علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ثلاثی مجرد کی ابنیہ کو بیان کیا ہے، پھر ثلاثی مزید کے مصادر کی ابنیہ کو بیان کریں گے۔ ثلاثی مجرد کی کتنی ابنیہ ہیں، اس میں جمہور امام سیبوی کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ جمہور کے نزدیک ثلاثی مجرد کی ابنیہ کی کوئی حد نہیں ہے، یہ بہت زیادہ ہے، اور امام سیبوی کے نزدیک ثلاثی مجرد کی ابنیہ 34 ہے۔ تو مصنف نے پہلے جمہور کے مسلک کے مطابق فرمایا ابنیۃ الثلاثی المجرد کثیرۃ، کہ ثلاثی مجرد کی ابنیہ بہت زیادہ ہے۔ پھر امام سیبوی کی مسلک کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آگے 34 مثالیں دی، جس سے امام سیبوی کے مسلک کی طرف بھی اشارہ ہو جائے، اور وزن ذکر نہیں کیے بلکہ مثالیں ذکر کی، کیونکہ اگر وزن ذکر کرتے تو مثال دینی پڑتی، تو مثال سے وزن بھی سمجھ میں آ رہا ہے، اس طرح وزن بھی معلوم ہو جائے گا اور مثال بھی ہو جائے گی، تو کلام میں اختصار کی وجہ سے 34 مثالیں ان کی ذکر کی۔ آگے ان مثالوں کو دیکھ لیں، جیسے قتل، فسق، شغل، ان کے اوزان آسان ہیں، جیسے فعل، فعل، فعل۔ رحمت، نشدت، قدرت، دعوی، ذکرى، بشرى، لیان، حرمان، غفران، نزوان، طلب، خانق، صغر، ہدن، غلبت، سرقت، ذہاب، صراف، سؤال، زہادت، درایت، دخول، قبول، وجیف، صحوبت، مدخل، مرجع، مسعات، محمدت، بغایت، کراہیت۔ الا ان الغالب، اب یہاں سے مصنف یہ بیان کر رہے ہیں کہ ویسے تو کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے ثلاثی مجرد کی ابنیہ کا، لیکن یہاں پر ضوابط پائے جاتے ہیں، یعنی قواعد اکثریہ کچھ موجود ہیں، تو الا ان الغالبہ سے قواعد اکثریہ بیان کرنے لگے ہیں۔ علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ تعالیٰ نے کل 13 قواعد بیان کی، جن میں سے 8 کا تعلق فعل باب سے ہے، 3 کا تعلق فاعل باب سے ہے، اور 2 کا تعلق فاعل باب سے ہے۔ پہلا قاعدہ، پہلے فعلہ کے 8 قواعد، ان میں سے پہلا قاعدہ الا ان الغالب فی فعل اللازم نحو رکع علی رکوع، کہ فعلہ اگر باب لازم ہو جیسے رکع ہے تو اس کا مصدر فعول وزن پر آتا ہے۔ دوسرا قاعدہ وفی المتعدی، اگر متعدی ہو جیسے ضربہ تو اکثر اس کا مصدر فعل وزن پر آتا ہے، فعل وزن پر آتا ہے جیسے ضرب۔ وفی الصنائع، تیسرا قاعدہ اگر اس کے معنی میں حرف اور صنائع کسی فن کا معنی پایا جائے، کسی پیشے کا معنی پایا جائے، جیسے کاتبہ تو اس کا مصدر فعالۃ وزن پر آتا ہے، جیسے کاتبہ کا مصدر کتابۃ آتا ہے۔ چوتھا قاعدہ وفی الاضطراب، اگر اس کے معنی میں اضطراب کا معنی پایا جائے، جیسے خفقہ دل کا دھڑکنا اور کانپنا، تو اکثر اس کا مصدر فعلان وزن پر آتا ہے، جیسے خفقہ کا مصدر خفقان وزن پر آتا ہے۔ وفی الاصوات، پانچواں قاعدہ، اور اگر اس کے اندر صوت اور آواز کا معنی پایا جائے، جیسے صرخہ چیخنا، تو اس کا مصدر فعال وزن پر آتا ہے، لہذا صرخہ کا مصدر صراخ مصدر وزن پر آتا ہے۔ پانچواں قاعدہ وقال الفراء، اور امام فرا نے فرمایا اذا جاءک فعل، جب تمہارے پاس فعل وزن ہو، مما لم يسمع مصدرہ، جس کا مصدر تمہیں نہ پتا ہو، فجعلہ فعلا للحجاز، تو اہل حجاز کے لیے اس کا مصدر فعل بنا دو، اور اہل نجد کے لیے اس کا مصدر فعول بنا دو۔ ساتواں قاعدہ ونحو ہدن وقرن مختص بالمنقوص، کہ فعال کا جو وزن ہے جیسے ہدن فعال اس کا وزن ہے، اور فعال جیسے قرن جو لفظ ہے یعنی فعال کا جو وزن ہے، یہ دونوں وزن ناقص یائی کے ساتھ خاص ہیں۔ میں اس بات کو دوبارہ دہراتا ہوں، نحو ہدن وقرن مختص بالمنقوص، فعال اور فعال، یہ دو وزن فعال باب کے، یہ دونوں مصدری وزن صرف ناقص کے ساتھ خاص ہیں، اس کے علاوہ یہ فعال باب کے مصادر میں استعمال نہیں ہوتے۔ ونحو طلب مختص بیفعل، آخری قاعدہ ہے
کہ ویسے تو فعال کا جو وزن ہے یہ فعل یفعل باب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ خاص ہے، سوائے دو ابواب کے، ایک جلبہ یجلبو اور دوسرا غالبہ یغلبو، کہ ان دونوں بابوں کا مصدر بھی فعل وزن پر آتا ہے۔ تو یہ کل 8 قواعد ہو گئے جن کا تعلق فعلہ کے مصدر کے ساتھ ہے۔ وفاعل اللازم نحو فرح علی فرح، اب 3 قواعد کا ذکر جن کا تعلق فاعلہ باب کے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں فاعلہ اگر باب لازم ہو جیسے فارحہ تو اس کا مصدر فعال وزن پر آتا ہے، لہذا فارحہ کا مصدر فرح وزن پر آتا ہے۔ والمتعدی نحو جاہلہ علی جہل، اور اگر فاعلہ متعدی ہو جیسے جاہلہ تو اس کا مصدر فعال وزن پر آتا ہے، لہذا جاہلہ کا مصدر جال وزن پر آئے گا۔ قاعدہ نمبر 3، وفی الالوان والعیوب، اگر فاعلہ کے معنی میں الوان یعنی رنگوں کا معنی پایا جائے یا عیوب کسی عیب کا معنی پایا جائے تو پھر اس کا مصدر فعلۃ کے وزن پر آتا ہے، لہذا سامرہ اور آدمہ ان کا مصدر سمرۃ اور ادمۃ وزن پر آتا ہے۔ آخری 2 قاعدے جو فاعلہ کے متعلق ہیں، کہتے ہیں فاعلہ نحو کاروما، اکثر اس کا مصدر کرام فعالۃ وزن پر آتا ہے، لہذا کروما کا مصدر کرامۃ کے وزن پر آئے گا۔ وعظم کثیرا وکرم نحوہ، فرماتے ہیں کہ عظم یعنی فعال وزن بھی استعمال ہوتا ہے فاعلہ باب کا، اور فعال وزن بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں 2 لفظ استعمال کیے علامہ ابن حاجب نے۔ پہلے کہا کہ فاعلہ غالباً، کہ فاعلہ کا جو مصدر فعالۃ کے وزن پر آتا ہے یہ تو ہے غالباً، یعنی اکثر فعالۃ کے وزن پر آتا ہے، لیکن بہت دفعہ فعال اور فعال وزن پر بھی آتا ہے۔ یہ اس وجہ سے پہلے کے لیے غالباً کا لفظ استعمال کیا کہ اکثر یہ ہے، اور دوسرے اوزان فعال اور فعال کے لیے کثیرن کا لفظ استعمال کیا کہ بہت دفعہ ان اوزان پر بھی فاعلہ کا مصدر آتا ہے۔